ایک بار آیا ہو تو کہنے لگے نہیں 3 مہینے. تو اس کی یہاں پہ 4 الگ الگ علماء کی یہاں پر خیالات بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو کیا ہو. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے جو مدت ہے وہ 3 مہینے ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو ہے اس سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہو تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے. اور یہ احکام جو ہے سورہ بقرہ اور سورہ احزاب میں نہیں بیان کیا ہے, یہ ایک ایڈیشنل یہاں پر اس کے آگے بیان ہوا ہے. اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو, یعنی کہ شروع نہ ہوا. اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. یہاں پر پرمیٹیشن کمبینیشن لگتے ہیں کہ اگر کوئی پریگننٹ عورت ہے اس کی عدت کیا ہوئی. ہم جو بات کر رہے ہیں ساری عدت اس عدت رجوع کی بات کر رہے ہیں جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے. اگر اس کی عام عورت کی 3 مہینے کی ہے لیکن جو حاملہ ہو اس کی 3 مہینے نہیں ہے بلکہ اس کی جو مدت ہے جب اس کا وضع حمل ہو جائے یعنی ڈلیوری ہو جائے. اگر شروع تبھی ہوا ہے تو 9 مہینے بعد اس کی 3 مہینے نہیں ہے کیونکہ جب وضع حمل ہوگا اس کے بعد. اور اگر وضع حمل فوراً ہو جائے اس میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں اسی دن, کوئی کہتا ہے نہیں جب 3 مہینے اس دن سے پورے ہوں. لیکن جس پہ سب کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ جس دن اس کا وضع حمل ہو جائے اسی دن اس کی وہ عدت ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر 2 ہوئے ہیں اس کے بعد اگر رجوع کرنا چاہے تو اسے دوبارہ نکاح کرنا پڑے. کلیئر ہے؟ اب آگے فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ بہت سہولت پیدا کر دیتا ہے. وہ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے مطابق کام کرے گا. ان کو زمانہ عدت میں, اب آج کا درس جو ہے وہ ہے, ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو, جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو, اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. یعنی کہ جب عدت ہو تو وہیں رہو جہاں تم رہتے ہو اور ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو. یہاں پہ تفسیر میں اس کی بیان ہوا ہے. تو جو تمہیں میسر ہو وہ وہی کام ان کے لیے کرو, جو تمہیں پسند ہو وہی کام تم اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. یعنی کہ ان کا جو خرچہ پانی ہے وہ تب تک ہے چاہے وہ 9 مہینے ہو چاہے وہ وضع حمل فوراً ہو جائے. تو ان کا جو خرچہ ہے وہ وضع حمل تک تمہارے اوپر ہے. اس میں لوگوں میں مفسرین میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ سکونت یعنی رہائش اور خرچہ پانی دونوں ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں صرف رہائش ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں صرف خرچہ پانی ہے. تو یہاں پر اس میں اور ایک اس میں ایڈیشنل جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ اگر اسی دوران اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو کون سی کنڈیشن لاگو ہوگی. تو جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت جو ہے وہ انتقال کے بعد سے جو سب پہ لگتی ہے وہ اس پہ بھی لگے گی. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو, اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی آپس میں طے کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی. یعنی کہ جو پرائرٹی دی جائے گی وہ ماں کو دی جائے گی. اس کے لیے کچھ پیسہ طے ہوگا. اگر وہ زیادہ مانگ رہی ہے کم مانگ رہی ہے اس حالت میں کوئی اور عورت بھی اس کو دودھ پلا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی اور عورت اور اس کی اصل ماں دونوں اگر سیم اجرت مانگتی ہیں, سیم پیسہ مانگتی ہیں, تو پرائرٹی جو ہے وہ اس کی اصلی ماں ہو جائے گی. یہاں پہ اس کو بیان کیا گیا ہے. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی عورت دودھ پلائے گی. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفع دے یعنی خرچہ دے, اور جس کو رزق کم دیا گیا ہے وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو نہیں, اب ہمیں تو اس کو اچھی طرح سے جتنا ہے اسی میں. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا. یعنی کہ جتنا اس کے اوپر بھار ہے اس کی باز پوش اسی پہ ہوگی جتنا اللہ نے اسے دیا ہے. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے. کتنی ہی بستیاں, اب یہاں سے اس کا ختم ہو گیا. اب یہاں پہ مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم کس راستے پر چلو گے, اللہ اور اس کے
قرآن کے راستے پر اللہ کے رسول جو راستہ بتا رہے ہیں اور جو قرآن راستہ بتا رہا ہے اس پر چلو گے تو تمہارا کیا انجام ہوگا، اور نہیں چلو گے تو تمہارا کیا انجام ہوگا۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کی ہے۔ یہاں پر اس نصیحت سے قرآن مطلب ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایات دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے، یعنی جن کی یہ علامت ہوگی ان کے لیے بہترین رزق۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانے۔ اب یہاں پر وہ چیز آ رہی ہے کہ جو لائف جو پاسبل ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ زمینی پر ہو، پتہ نہیں کتنے اللہ کے علم میں ہے۔ اور یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک عام قول ہے کہ اگر میں اپنے مومن بھائیوں مسلمان بھائیوں کے آگے اس کی وضاحت کر دیتا تو شاید وہ دین سے پھر جاتے۔ دین سے پھرنے کا مطلب کہ وہ اسے اس بات کو جھوٹا قرار دیتے، اور جب کسی اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو کوئی جھوٹا کہتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ ڈرتے تھے کہ اس بات کو کہنے میں کہ جو زندگی یہاں ہے وہ ویسی ہی 7 آسمان کا مطلب یہ نہیں کہ 7 زندگی بھی ہوں، 7 زمینیں بھی ہوں، ہو سکتا ہے اس کی جیسی ہوں، اس سے زیادہ، اس سے بہت زیادہ ہوں، یا جہاں پر یہ لائف جو ہے وہ پاسبل ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا یہ وہ ویسی جگہ ہے جہاں پر ان میں سے ہر زمین میں نبی ہے تمہارے نبی جیسا، آدم ہے تمہارے آدم جیسا، اور نوح ہے تمہارے نوح جیسا، اور ابراہیم ہے تمہارے ابراہیم جیسا، اور عیسیٰ ہے تمہارے عیسیٰ جیسا۔ اس روایت کو ابن حجر نے فتح الباری میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا، یعنی کہ زمین ایسی ہے کہ جیسے یہاں پہ ہے ویسے وہاں پر ہو، جیسے تمہارا نبی ہے ویسے ان کا نبی ہو۔ تو یہاں پر اس چیز کو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند، اور ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے، یعنی جب نبی ہے تو نبی سب جگہ حکم نازل ہوگا۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، غالب